علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت بڑی تہلکہ خیز خبر ہے دو بڑوں کے درمیان رابطے کی۔ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہوا ہے رابطے میں بات کیا ہوئی ہے، کب رابطہ ہوا ہے، اور اصل کہانی کیا ہے اس رابطے کی، کیوں یہ رابطہ ہوا ہے، اور جو میڈیا پر خبر چل رہی ہے وہ خبر کس حد تک درست ہے، اس معاملے پر بات ہوگی۔ اور پھر بات نواز شریف صاحب کے مقدمات اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ، وہ جو سیاست اب نواز شریف صاحب کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے، اور وزیر اعظم بننے کی راہ میں جو رکاوٹ ہے مقدمات، ان دونوں میں کیا چل رہا ہے اس وقت، مقدمات کا جو ہے معاملہ وہ کہاں پہنچا ہوا ہے، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد نون لیگ جن کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہے وہاں سے کیا ریسپانس آ رہا ہے، کیونکہ ابھی فوکس پاکستان کی سیاست کا سارا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ہے۔ تاثر یہ ہے، نون لیگ بھی دے رہی ہے اور ان کے مخالف بھی یہی تاثر دے رہے ہیں کہ جی طے ہو چکا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، تو کیا واقعی طے ہے؟ ان معاملات پر کریں گے بات، اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے، ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویلاگز پسند آئیں تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ تو بھائی جان، بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی آج صبح سے یہ خبر ہے، اور خبر یہ بریک کی آصف نصیر نے، نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان رابطے کی خبر اس حد تک ٹھیک ہے کہ رابطہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر پاکستان کے باقی میڈیا چینلز نے اس خبر میں سے پتہ نہیں کیا کیا نکالا ہے، ساتھ مل کے چلنے کے عہد و پیمان، قسمیں، وعدے کہ دوستانہ یارانہ نبھائیں گے ہم، یہ خبریں چلتی رہیں کہ مل کر ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے۔ برف پگھل گئی، تو برف جمی کب تھی؟ سوال تو یہ ہے نا کہ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، آصف زرداری اور نواز شریف ایک اتحادی حکومت کی رہنمائی کر رہے تھے، سرپرستی کر رہے تھے۔ نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی حکومت کے وزیر اعظم تھے، آصف زرداری کے بیٹے حکومت میں وزیر خارجہ، اور آصف زرداری کی ساری ٹیم حکومت میں منسٹریوں میں، نواز شریف صاحب کی ساری ٹیم حکومت میں منسٹریوں میں، دونوں حکومت چلا رہے تھے، دونوں جو ہے وہ ان کے درمیان تعلقات اچھے بھی تھے۔ حکومت یعنی آخری دن تک، جب 9 اگست جب وزیر اعظم صاحب نے سمری جو ہے وہ موو کی تھی ایوان صدر کو اسمبلیاں توڑنے کی، اس وقت تک تعلقات بھی اچھے، یہاں تک کہ شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا تھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ جی میری کابینہ میں جو بہترین وزیر تھے وہ بلاول بھٹو، اور پھر وہ نوید قمر، تو اتنے اچھے وزیر ہیں کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں آ جائیں۔ تو بلاول بھٹو نے کہا کہ جی آپ پیپلز پارٹی میں آ جائیں۔ یہاں تک یعنی تعلقات جو ہیں وہ بہتر تھے، اچھے تعلقات تھے۔ تو گڑبڑ تعلقات میں ہوئی کب کہ برف پگھلی، تو یہ برف جما کون رہا تھا، یہ اس پر میں تھوڑا سا بعد میں آتا ہوں۔ پہلے ذرا ایک اور میرے پاس خبر ہے سچ، جس کا میں انٹرو میں ذکر کرنا بھول گیا، وہ ہے جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کے متعلق۔ وہ بڑی دلچسپ خبر ہے، اس پر بھی میں آؤں گا، کیونکہ ابھی میں نے نوٹس میں دیکھا کہ وہ خبر بھی میں نے لکھ کے رکھی ہوئی تھی۔ تو اب یہ جو برف پگھلنے والی بات ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے آتا ہوں میں میاں نواز شریف صاحب کے مقدمات، یعنی آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان کیا بات ہوئی ہے اس پر بعد میں آتا ہوں۔ پہلے جو مقدمات ہیں نواز شریف صاحب کے، جب ہم سیاست اور خاص طور پر اس مدعے پر بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور پھر کچھ لوگ یوں ہاتھ اچھال کر کچھ لوگ کہتے طے ہے جی، بات چھوڑ دینا جی، نواز شریف وزیر اعظم ہے، بس بات ختم، نواز شریف وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ اچھا جی بنے ہوئے ہیں تو پھر مطلب ظاہر کسی قاعدے قانون کے تحت بنیں گے، اور قاعدے قانون کے مطابق تو نواز شریف صاحب ابھی تک سزا یافتہ ہیں، اور انہوں نے جو اپیل بحال کرنے کی درخواست دائر کی تھی وہ درخواست تو منظور ہو گئی، اپیلیں تو ان کی بحال ہو گئی ایون فیل اور العزیزیہ میں، سزائیں معطل ہیں لیکن سزائیں برقرار ہیں، نااہلی برقرار ہے۔ تو سزا جب تک ختم نہیں ہوتی، نااہلی جب تک ختم نہیں ہوتی، تب تک انتخابات کیسے لڑ سکیں گے؟ تو آج ہی میں نے فون گھمایا، کھنگالا فون، ایک تو یہ پتہ کروں کہ زرداری صاحب کے ساتھ بات چیت کیا ہوئی، مولانا صاحب کے ساتھ تو نہیں ہو سکی، زرداری صاحب کے ساتھ میاں صاحب کی بات چیت کیا ہوئی، کیونکہ خبر یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے بات کی ہے، رابطہ کیا ہے۔
تو مجھے خبر اس کے برعکس ملی، لیکن اس میں پھر جب مجھے اس رابطے سے بڑی خبر جو ملی وہ تھی مقدمات کے حوالے سے۔ میں نے پوچھا کہ جی الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے، آج ہم بات کر رہے ہیں 6 نومبر ہے، اور 5 دسمبر کو یعنی 1 مہینہ کم 1 دن، 1 دن کم 1 مہینہ الیکشن شیڈول جاری ہو جائے گا، اور ابھی تک نواز شریف صاحب کے مقدمات کے آگے چلنے کا کوئی سر پیر نظر نہیں آ رہا کہ ہم کہیں کہ جی اب مقدمات آگے چل پڑے ہیں، اپنا اپیلوں پر سماعت شروع ہو گئی ہے، نوٹسز ہو گئے ہیں۔ حالانکہ نیب نے تو کہہ دیا کہ ساموں سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں مقدمات میں، آپ نے ضمانت بحال کرنی ہے، ضمانت دے دینی ہے دے دیں۔ آپ نے پھر جج صاحب نے کہا تھا کہ پھر لگیا تو اپیلیں بھی نپٹائی دیں، تو اس پر نیب نے کہا تھا نہیں، اپیلوں پر تو جب درخواست آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو نیب تو بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے کہ جی ادھر سے سماعت ہو اور ہم سے پوچھا جائے اور ہم کہہ دیں کہ جناب یہ مقدمات ہماری طرف سے غلط تھے، جھوٹے تھے، ہم ان مقدمات کو پرسو نہیں کر رہے، آپ نواز شریف صاحب کی اپیل منظور کر لیں۔ لیکن یہ تب ہوگا جب اپیل عدالت میں لگے گی۔ اچھا، اپیل 2 طرح سے لگ سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جی جو موجودہ درخواست ہے اس درخواست پر جب اپیل کا وقت آئے، ہوتا ہے نا یوں پورا بیک لاگ ہوتا ہے، ایک پورا روٹین کیا ہوتی ہے، ایک عدالت کا ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے، تو اس کے مطابق اپنی باری کے مطابق اپیل لگے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں آپ ذرا جلدی سن لیں، مقدمہ جلدی نمٹانے کی درخواست ہوتی ہے کہ جی اپیل ہماری جلدی سنی جائے، فاسٹ ٹریک پر سنی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جی وہ تو پاکستان کے ایک سیاستدان ہیں، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کے خلاف غلط جھوٹے مقدمات ہیں، ان کو غلط اور جھوٹے طریقے سے نااہل کیا رکھا ہوا ہے، تو انتخابات لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ فوراً اس معاملے کو سن لیں اور اگر ہو سکے تو ایک آدھ سماعت پر ہمیں فیصلہ سنا دیں اور نوٹسز کر دیں فریقین کو، تو ایسی درخواست دائر کریں گے میاں نواز شریف صاحب۔ تو میاں صاحب کی طرف سے کوئی ایسی درخواست ابھی تک نہیں آئی۔ میں نے پوچھا میاں نواز شریف صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی سے، بااعتماد ساتھی سے، انہوں نے مجھے جو جواب دیا نا، جو ہوتا ہے نا ایک دم جواب آیا یوں، یعنی جیسے ایک ہوتا ہے نا سوچ کے سمجھ کے، اچھا ہاں ایسا ہم کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، وکیلوں سے پوچھ لیتے ہیں، قانونی ماہرین سے پوچھ لیں گے، پھر میں بتاؤں گا۔ ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جلدی کیا ہے، ہم عدالت کے پیچھے ڈنڈا لے کے کیوں چلیں، عدالت میں ہم نے درخواست دائر کر دی تھی اپیل کی بحالی کی، اپیل بحال ہو گئی ہے، اب عدالت تاریخ دے گی، ہم چلے جائیں گے۔ یعنی مدعی جو ہے وہ سست نظر آ رہا ہے، چست نہیں ہے۔ ہم ہیں گواہ بھی نہیں ہوئے، ہم تو ہیں عدالت میں بیٹھ کے کارروائی دیکھنے والے، رپورٹ کرنے والے۔ تو میں یہ سن کر حیران ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جو تاثر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے 100% معاملات ٹھیک ہیں، وہ تاثر غلط ہے۔ پھر ایک چیز مسلسل یہ بھی آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کے امیدوار تو نواز شریف ہیں، مگر وزیر اعظم بنیں گے شہباز شریف۔ 2 صورتیں ہیں بتائی جا رہی۔ ایک یہ ہے کہ اگر میاں مسلم لیگ نون کو سمپل میجورٹی مل گئی تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، بے شک پھر ضمنی انتخابات میں میاں صاحب کو الیکٹ کروایا جائے، تب تک یہ معاملات عدالتوں میں دیکھتے رہیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سمپل میجورٹی نہیں ملتی، گٹھ بندھن سرکار جس کو کہتے ہیں انڈیا والے، اور ہم کہتے ہیں اس کو اتحادی حکومت، ملی جلی سرکار، کولیشن، اگر کولیشن بنتی ہے تو پھر نون لیگ انٹرسٹڈ اس میں ہوگی کہ نواز شریف صاحب کے پھر شہباز شریف صاحب چلائیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کا مزاج چھوٹی چھوٹی باتیں سننے کا نہیں ہے، ان کے گول، ان کے ٹارگٹس بڑے ہیں، وہ بیٹھ کر اس طرح میٹنگیں اس میں وقت ضائع کرنے کی عادی نہیں ہے، موٹر وے بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اس طرح کا ایک ان کی سوچ ہے، تو اس میں بھی وہ ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ یعنی نون لیگ کے متعلق بلکہ انہوں نے تو یہ کبھی بھی ٹینڈرنگ شینڈرنگ کے چکر میں بھی نہیں پڑے، وہ قوانین اپنے بنا کے پیپر رول چول سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دے دو ٹھیکے چلاؤ، تو وہ اس مزاج کے آدمی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو ایک تجربہ ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے معاملات، جب میں مقدمات کی بات کرتا ہوں، اور جو میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ 1 مہینہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہوگا پاکستان آنے کے بعد اپنے مقدمات نمٹانے اور خود کو انتخابات کے اہل بنانے کے لیے، تو 1 مہینے کا کاؤنٹ ڈاؤن تو شروع ہے۔
ابھی تک دیکھیں معاملہ وہیں پھنسا ہوا ہے. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ابھی بھی یہ جو ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے امیدوار ہیں تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. اور اگر نواز شریف صاحب صرف دکھانے کے لیے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے, الیکشن وہ نہیں لڑیں گے, تو پھر ظاہر ہے ووٹر کو تو پتہ چل جائے گا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, تو پھر وہاں سے نون لیگ کے لیے گڑبڑ اور شروع ہوگی. پھر نون لیگ نے خود ڈسکریڈٹ کیا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کو, تو شہباز شریف صاحب کے نام پر ووٹ پھر نہیں پڑے گا. ایک تو یہ معاملہ. دوسرا ایڈجسٹمنٹ, سیٹ ایڈجسٹمنٹ. ابھی تک نون لیگ کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بڑے پیمانے پہ جیسے ہوتا ہے نا وہ نہیں کر رہی. آئی پی پی کے ساتھ ان کے معاملات ضرور چل رہے ہیں. میری آئی پی پی میں سورسز سے بات ہوئی, انہوں نے بھی کہا کہ جی دیکھیں جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی وہاں ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ نون لیگ کے ساتھ کریں گے. نون لیگ کے کچھ سورسز کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں ہمیں آئی پی پی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کریں گے. بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. بلوچستان میں نون لیگ کی کوشش یہ تھی کہ باب پارٹی ضم ہو جائے, لیکن باب پارٹی سنبھال لی خالد مگسی نے. قدوس بزنجو کو ہٹا دیا گیا باب پارٹی کے سربراہی سے, اور خالد خان مگسی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ جہاں کہے گی وہاں جا کے ٹھپا مار لیں گے, ان کی شہرت ہے. لیکن ایک چیز انہوں نے طے کر لی ہے, اور خالد خان مگسی کا باب پارٹی کو سنبھالنے کا یا اس کی صدارت پر آنے کا اصل جو ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ انضمام نہیں کرنا. اتحاد کریں گے, انضمام نہیں کریں گے نون لیگ کے ساتھ. جانا انہوں نے نون لیگ کی طرف ہی ہے. سیٹیں کتنی ہیں اس پر بعد میں بات کر لیں گے. تو یہ نون لیگ کا جو ہے وہ الیکشن کا پلان ہے کہ کس طرح انہوں نے آگے بڑھنا ہے. لیکن ابھی تک نواز شریف صاحب کا معاملہ ابھی تک الجھا ہوا ہے, ابھی تک سلجھا نہیں ہے. اچھا جی, اب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا فون. اصل خبر یہ ہے نا, بڑی خبر وہ تھی مقدمے والی کہ ابھی تک وہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا, اب جو خبر جس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے, برف پہ گل گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. خبر کریڈٹ عاصم نصیر کا میں نے آپ کو بتا دیا, یہاں پر انسائڈر وتھ عاصم نصیر وہ ولاگ بھی اپنا کرتے ہیں, تو انہوں نے بتائی تھی خبر کہ یہ خبر ہے, رابطہ ہوا ہے. میں نے جب کھنگالا تو رابطہ مجھے پتا چلا, اور یہ پتا مجھے نون لیگ کے ذرائع سے چلا ہے, کہ 3 روز پہلے آصف زرداری صاحب نے فون کیا تھا, اور زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیلو ہائی کی تھی, کرٹسی تھی, پاکستان واپس آنے کی مبارکباد دی تھی, کامیاب جلسے کی مبارکباد دی تھی, اور اس سے زیادہ بات آگے نہیں بڑھی تھی. کوئی عہد و پیما نہیں ہوئے, کوئی یہ نہیں ہوا کہ جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے اور وچن کرتے ہیں ہم یا عزم کرتے ہیں ہم, ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن جو ہمارا میڈیا خبر چلا رہا ہے, میرے پاس جیو کی خبر ہے, وہ خبر ہے کہ سابق صدر آصف زرداری کا سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ قائد نواز شریف کو ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے, آصف زرداری اور, ٹھیک ہے جی. اچھا, جس میں دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ریاست کو بچانے کے لیے سب مل کر اپنا کردار ادا کریں گے. اچھا, آصف, یہ پیپلز پارٹی کے ذرائع سے خبر رپورٹ کر رہے ہیں کہ آصف زرداری نے وطن واپسی پر نواز شریف کو مبارکباد دی. دونوں رہنما میں اتفاق ہوا کہ ریاست کو بچانے کے لیے سب مل کر اپنا کردار ادا کریں. دونوں رہنما نے معاشی مشکلات اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے کرنے پر بھی اتفاق کیا. ذرائع نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو ملاقات کی دعوت دی اور جلد ملاقات کا بھی امکان ہے. نہ ملاقات کی دعوت ہے, ملاقات ہو سکتی ہے, ممکنات کا کھیل. میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملاقات کی دعوت نہیں ہوئی, کرٹسی کی کال تھی اور کرٹسی کال رہی. اور دوسرا پھر میں نے اپنے سورسز سے پوچھا کہ کیا کہیں کوئی ایڈجسٹمنٹ, کہیں کوئی یعنی کوئی بیٹھنا, مل کر الیکشن لڑنا, انتخابات سے پہلے کوئی ایجنڈا. انہوں نے کہا انتخابات سے پہلے کا ایجنڈا کوئی نہیں ہے, بعد کا ایجنڈا ہوگا اور اس پر بعد میں بات ہوگی, ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اچھا جی, اب جو چیز ہے, انور ظہیر جمالی صاحب پاکستان کے سابق چیف جسٹس صاحب رہے ہیں جی, ان کے متعلق خبر ہے. ایک ویب سائٹ ہے 24 پاکستان 24, انہوں نے خبر دی ہے. خبر بڑی دلچسپ ہے, اور اگر یہ خبر ٹھیک ہے تو آپ سوچیں کہ ہمارے سیاستدان مفت میں بدنام ہیں. کہاں کہاں کس لیول پر لالچ انسانوں کو کیا کر دیتی ہے. سابق چیف جسٹس ہیں پاکستان کے, انہوں نے ایک درخواست دی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے ذریعے حکومت کو, اور کہا گیا کہ جی بطور سابق جج ان کو 2000 یونٹ ماہانہ بجلی استعمال وہ کر سکتے ہیں, انٹائٹلڈ ہیں. چونکہ انہوں نے سولر سسٹم لگوایا اپنے گھر پر, تو 2000 یونٹ ماہانہ کے پیسے ان کو دیے جائیں. یعنی وہ بجلی وابڈا کی استعمال نہیں کر رہے, جہاں بھی ان کا گھر ہے وہاں وہ جو بھی کمپنی اس کی بجلی استعمال نہیں کر رہے, ان کو پابند کیا جائے کہ جی 2000 یونٹ کیونکہ میں انٹائٹلڈ ہوں تو لہٰذا مجھے
یہ پیسے دیے جائیں تو اس پر فائنانس ڈویژن نے سپریم کورٹ کو ایک اسسٹنٹ رجسٹرار کو آگاہ کیا کہ جی بجلی آپ نے استعمال یونٹ مفت دیے جاتے ہیں، آپ استعمال کریں نہ کریں، بدلے میں نقد رقم آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ لیول ہے جناب کہ جو 10-10 لاکھ روپے پینشن لیتے ہیں سرکار سے، تاحیات ملازم، تاحیات بجلی، فون، گیس فری، ساری عیاشیاں، علاج فری، وہ اگر 2000 یونٹ استعمال نہیں کر سکتے، لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر انہوں نے اپنا سولر سسٹم لگوا لیا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ سرکار کے خزانے سے، ٹیکس پیئر کے پیسے سے وہ 2000 یونٹ کے پیسے کیش میں وصول کر لیں۔ یار یہ عالم ہے ہمارے صاحبان کا جو چیف جسٹس رہ چکے ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔